مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو، خداوند آپ سب کے ساتھ ہو اور خداوند کا ہاتھ آپ سب پہ بڑھا رہے۔ عزیزوں، میں خدا کا خادم پاسٹر جمیل موہن مارکس آج اس میڈیا چینل کراس پے ٹیلی ویژن کے وسیلہ سے آپ سب کے ساتھ خداوند کا کلام شیئر کرنے کو ہوں، سیکھنے کو ہوں اور خداوند کا روح آپ کو سکھانا والا ہے۔ آئیں ہم سب اپنے آپ کو آج کے اس کلام کے لیے تیار کریں تاکہ خداوند ہمیں برکت دے اور خداوند کا روح جو ہمارا مددگار ہے ہمیں سکھاتا رہے۔ عزیزو، آج آپ سب کو عید پاشکا، عید پینتیکوست مبارک ہو۔ یہ وہ عید ہے جو کہ ہر ایماندار اور ہر مسیحی ایماندار کے لیے ایک ابدی زندگی کا پیغام بھی ہے۔ ہم بہت سی خوشیاں مناتے ہیں، کرسمس آتا ہے، ایسٹر آتا ہے، اس کے بعد اور بہت سی ہماری دنیاوی خوشیاں ہیں۔ ان سب کو مناتے ہوئے آج ہم عید پینتیکوست کو منانے جا رہے ہیں، منا رہے ہیں، اور اس بات کے لیے میں خداوند کا شکر ادا کرتا ہوں۔ آج میں ان تمام لوگوں کے ساتھ خصوصاً مخاطب ہوں جن کو ابھی تک روح کا تجربہ نہیں ہوا، یا صرف وہ روح القدس کے نام سے واقف ہیں، یا وہ صرف یہ جانتے ہیں کہ ہمارے اندر ایک روح ہے جو کہ خدا نے دیا ہوا ہے، اور جب انسان اس جہان فانی سے کوچ کر جاتا ہے جسمانی طور پر تو اس کا روح جو ہے وہ خدا کے پاس چلا جاتا ہے۔ تو میرے عزیزو، یہ جاننا بھی ضروری ہے، ٹھیک ہے، مگر ہمارے پاس روح کا تجربہ، روح القدس کا تجربہ ہونا اور روح القدس ہونا بے حد ضروری ہے۔ میں یہاں پر دو حوالہ جات بلکہ تین حوالہ جات کا صرف ذکر کروں گا، آپ سب اس سے بخوبی واقف ہیں، اور اگر نہیں تو ضرور ان کو کلام میں جا کے پڑھیں، اور کلام کو پڑھنے کی عادت ہمیشہ اپنی زندگی میں رکھیں۔ یوحنا کی انجیل اس کا 14 باب میں یسوع مسیح جب اس دنیا سے وہ جانے والے تھے تو وہ اپنے شاگردوں کو تیار کر رہے تھے۔ وہ ان کو یہ بتا چکے تھے کہ اب وہ ایک صلیبی موت کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ شاگرد تھوڑے رنجیدہ تھے کہ اگر استاد بھی چلا گیا ہمیں چھوڑ کے تو پھر ہمارے ساتھ کون ہوگا، تو وہ اپنے آپ کو یتیم سا محسوس کر رہے تھے۔ عین اس وقت یسوع نے ان سے وعدہ کیا کہ میں تمہیں انات نہیں چھوڑوں گا، میں تمہیں یتیم نہیں چھوڑوں گا، میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا، اور تمہارے لیے ایک مددگار بھیجوں گا۔ باپ کے ساتھ جا کے بات کروں گا، پھر ایک مددگار تمہارے پاس بھیجوں گا۔ تو یہ وعدہ یسوع نے یوحنا کی انجیل میں کیا۔ پھر ہم اعمال 2 باب میں دیکھتے ہیں کہ ٹھیک 10 دن بعد، یسوع مسیح کے آسمان پر اٹھائے جانے کے 10 دن بعد، روح کا نزول اس بالاخانہ میں جتنے لوگ دعا کر رہے تھے ان پر ہوا، اور وہ سب قوت سے ملبس ہو گئے، اور یسوع مسیح کا وہ وعدہ پورا بھی ہوا، اور آج تک اور ہمیشہ تک جب تک یسوع مسیح نے دوبارہ آنا ہے، وہ وعدہ میرے اور آپ کے ساتھ اور ہر ایماندار اور ہر اس شخص کے ساتھ پورا ہوتا ہے اور ہوتا رہے گا جو یسوع مسیح پر ایمان لاتا ہے اور روح کو
قبول کرنے کا متلاشی ہے۔ عزیزو، ہم پرانے عہد نامے میں دیکھتے ہیں یوئیل نبی، بزرگ یوئیل نبی کے مطابق انہوں نے بھی ایک پروفیسی کی۔ انہوں نے کہا کہ تمہارے جوان رویا دیکھیں گے، تمہارے بزرگوں پر روح نازل ہوگا، اور وہ پروفیسی اور یسوع کا وعدہ ہم اعمال کی کتاب میں پورا ہوتا ہوا دیکھتے ہیں۔ اور پھر میں ایک اور چلتے چلتے آپ کے ساتھ حوالے کا ذکر کروں تو پطرس رسول جب غیر قوموں میں منادی کر رہے تھے تو اس وقت غیر قوموں پر بھی روح کا نزول ہوا، اور پھر بہت سے معجزات اور طرح طرح کی زبانیں اور پھر بہت سے اور کام وہاں پر ظاہر ہوئے۔ تو زشعیاء نبی اور بزرگ جتنے بھی ہمارے پاس پرانے عہد نامے کے صحائف ہیں، وہاں پر ہم دیکھتے ہیں روح کا کام ہو رہا ہے۔ پھر یوئیل نبی کی پروفیسی، اس کے بعد یسوع مسیح کا وعدہ، اور پھر ہم روح کا نزول دیکھتے ہیں اعمال کی کتاب میں، اور اس کے بعد پطرس غیر قوموں پر بھی روح القدس کا نزول ہو رہا ہے جب پطرس نے منادی کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ روح القدس صرف مسیحوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہر اس ایماندار کے لیے ہے جو یسوع کو قبول کر لے گا، اپنا نجات دہندہ مان لے گا، اس کو روح القدس اور روح کی نعمتیں ملتی چلی جائیں گی۔ عزیزو، آج اس خوشی کے موقع پر، عید پینتیکوست کے موقع پر، میں آپ کے ساتھ روح کے وسیلے زندگی اور ابدی زندگی پر بات کرنا چاہتا ہوں۔ آئیں ہم مل کر رومیو کے خط میں سے حوالہ دیکھیں گے۔ رومیو کا خط، اس کا 8 باب اور اس کی پہلی 11 آیات کے مطابق کلام مقدس میں لکھا ہے، پس اب جو مسیح یسوع میں ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں۔ جو مسیح یسوع میں ہیں، مسیح یسوع میں ہونے کا مطلب صرف یہ نہیں کہ میں یسوع کو مانتا ہوں، میں یسوع کو جانتا ہوں، یہ کافی نہیں۔ میں اس پر ایک چھوٹا سا آپ کو ایک مثال دینا چاہتا ہوں۔ ہم اپنے ملک کے وزیر اعظم کو، صدر کو نام سے بھی جانتے ہیں، اس کے کاموں سے بھی جانتے ہیں، مگر کیا ہم اس سے ملے ہیں؟ جو اتھارٹیز ان کے پاس ہیں، اور ان اتھارٹیز میں سے اگر ایک ہمیں چاہیے ہو تو کیا وہ ہم استعمال کر سکتے ہیں؟ نہیں، کیونکہ ہم صرف ان کو جانتے ہیں۔ ہم اپنے اپنے ممالک کے وزیر اعظم اور صدر کو جانتے ہیں، ہمارا ان کے ساتھ تعلق نہیں ہے، ہم ان کے ساتھ سٹنگ نہیں کرتے، تو صرف جاننا کافی نہیں ہے، تعلق بنانا ضروری ہے۔ اس لیے لکھا ہے کہ پس جو مسیح یسوع میں ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں۔ اب یسوع مسیح میں ہم کیسے ہو سکتے ہیں؟ اگلی آیات میں ہم دیکھتے ہیں، کیونکہ زندگی کے روح کی شریعت نے مسیح یسوع میں مجھے گناہ اور موت کی شریعت سے آزاد کیا۔ یسوع مسیح میں آنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم پابندیاں جو شریعت میں تھیں بے حد، ہم ان سے آزاد ہوتے ہیں، کیونکہ یسوع مسیح نے آ کے شریعت کو پورا کیا، اور اب ہم فضل کے دور میں ہیں۔ ہم آزادی سے خدا کے ساتھ، یسوع مسیح کے وسیلہ سے خدا کے ساتھ بات کر سکتے ہیں، جو کہ شریعت کے دور میں ایسا نہیں ممکن تھا، اور یہ روح کے وسیلہ سے ممکن ہوا جب ہیکل کا پردہ 2 حصے ہو گیا۔ اس لیے کہ جو کام شریعت جسم کے سبب سے کمزور ہو کر نہ کر سکی، وہ خدا نے کیا
یعنی اس نے اپنے بیٹے کو گناہ آلودہ جسم کی صورت میں اور گناہ کی قربانی کے لیے بھیج کر جسم میں گناہ کی سزا کا حکم دیا۔ شریعت جسمانی طور پر پرفارم کرتی ہے اور جسم میں کہیں نہ کہیں گناہ پایا جاتا ہے۔ یہ گناہ موت کا سبب بن جاتا ہے۔ یسوع مسیح اسی جسم میں آئے، اسی شریعت میں رہے، شریعت کو پورا کیا، شریعت کے تابع رہے اور شریعت کو معکوف کر دیا صلیب پر چڑھ کر، اور مجھے اور آپ کو ایک آزاد گناہ سے مبرہ زندگی دے دی۔ اس وقت بھی یسوع مسیح کے ساتھ روح موجود تھا جو تقویت دے رہا تھا یسوع مسیح کو ان سارے کاموں کے لیے۔ آج وہی روح القدس میرے اور آپ کے پاس موجود ہے، بالکل ہمارے پاس ہے، فقط اس کو اپنانے کی ضرورت ہے، روح کو اپنے اندر آنے کی اجازت دینے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو پھر ہم مسیح میں نہیں ہیں۔ چوتھی آیت میں ہم دیکھتے ہیں تاکہ شریعت کا تقاضا ہم میں پورا ہو جو جسم کے مطابق نہیں بلکہ روح کے مطابق چلتے ہیں۔ تقاضا تو شریعت کا ضرور رہا، پر چلنا ہم نے روح کے مطابق ہے۔ یسوع مسیح شریعت کے دور میں آئے، شریعت کو مانا بھی، کیونکہ وہ خود ایک یہودی گھرانے میں پیدا ہوئے، اس سارے کسٹمز کو وہ فالو کرتے رہے جو شریعت کے مطابق تھے، مگر وہ جسمانی طور پر روح کے ساتھ چل رہے تھے، جس کا حکم مجھے اور آپ کو بھی دیا گیا ہے۔ کیونکہ جو جسمانی ہیں وہ جسمانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں، لیکن جو روحانی ہیں وہ روحانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں۔ بہت کھلا پیغام اس آیت میں، ایک باؤنڈری ہے، ایک لائن ہے کہ اگر ہم نے روح کو اپنے اندر نہیں بسایا تو وہ مزاحمت بھی نہیں کرے گا۔ اگر روح ہمارے اندر ہے تو وہ جسمانی زندگی اور جسمانی خواہشات کے ساتھ مزاحمت بھی کرے گا، اور ہمیں ان تمام کاموں سے دور رکھے گا جن سے ہماری ہلاکت اور ابدی ہلاکت ممکن ہو سکتی ہے۔ خدا نے کہا، یسوع نے حکم دیا کہ دنیا میں تو رہو مگر دنیا جیسے کام نہ کرو۔ اب یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ عین ایسے ہی ممکن ہے کہ جب ہم روحانی باتوں کے خیال میں رہیں گے۔ اگر ہم مٹیریلسٹک چیزوں کے پیچھے بھاگیں گے تو پھر ہم جسمانی ہیں۔ میں نے آپ کو آغاز میں کہا، فقط یسوع کو جاننا کافی نہیں، روح کو جاننا کافی نہیں، اپنانا اور مسیح میں ہونا ضروری ہے، پھر خدا کے ساتھ ہمارا رابطہ اور ربط بنا رہے گا۔ ہم چھٹی آیت میں دیکھتے ہیں، اور جسمانی نیت موت ہے مگر روحانی نیت زندگی اور اطمینان ہے۔ روحانی نیت زندگی اور اطمینان ہے۔ جسمانی لوگ تذبذب کا شکار رہتے ہیں، ابتری کا شکار رہتے ہیں، فکر مندی کا شکار رہتے ہیں، بیماریوں کا شکار رہتے ہیں، لالچ اور بہت سی اور چیزوں میں پھنسے رہتے ہیں۔ روحانی روحانی نیت زندگی دیتی ہے، تازگی دیتی ہے، اطمینان بخشتی ہے، خواہ پیسہ ہو نہ ہو، خواہ آپ کا نام ہو نہ ہو، خواہ آپ کی کہیں پر حیثیت ویلیو ہو نہ ہو، اطمینان جو سمجھ سے باہر ہے وہ یسوع دیتا ہے۔
اور وہ روحانی خیالات کے سبب سے ہی آتا ہے، اور روحانی خیالات تب جب ہم روح کو اپنے اندر بسا لیں گے، ایکسیپٹ کر لیں گے کہ روح القدس ہم تیرے بغیر کچھ نہیں ہیں۔ اسی لیے جسمانی نیت خدا کی دشمنی ہے، کیونکہ نہ تو خدا کی شریعت کے تابع ہو سکتی ہے، اور جو جسمانی ہیں وہ خدا کو خوش نہیں کر سکتے۔ جو مرضی ہم کر لیں، جو مرضی ہم کر لیں، ہم جسمانی طور پر جو مرضی کام کر لیں، خدا وہ بس یہاں تک ہی ہے، اس سے خدا کبھی خوش نہیں ہوگا۔ آخری 3 آیات ہمارے لیے ضابطہ حیات روح القدس کے وسیلے سے کیسے ہیں؟ لیکن تم جسمانی نہیں بلکہ روحانی ہو، بشرطیہ خدا کا روح تم میں بسا ہے، مگر جس میں مسیح کا روح نہیں وہ اس کا نہیں۔ جس میں روح نہیں وہ مسیح کا نہیں۔ جو کہ پہلی آیت تھی، جو مسیح میں ہیں وہ جو یسوع میں ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں۔ اور اگر مسیح تم میں ہے تو بدن تو گناہ کے سبب سے مردہ ہے، مگر روح راست بازی کے سبب سے زندہ ہے۔ اور اگر اسی کا روح تم میں بسا ہوا ہے جس نے یسوع کو مردوں میں سے جلایا، تو جس نے مسیح یسوع کو مردوں میں سے جلایا وہ تمہارے فانی بدنوں کو بھی اپنے اس روح کے وسیلہ سے زندہ کرے گا جو تم میں بسا ہے۔ اب عزیزو، یہ وہ وعدہ ہے جو یسوع مسیح کی دوسری آمد پر ہمارے ساتھ پورا ہونے والا ہے۔ روح ہم میں بسا ہے تو ہم زندہ بھی ہوں گے، ہم اٹھائے بھی جائیں گے، اور خدا کے ساتھ اس کی ابدی بادشاہت میں بھی رہیں گے۔ خداوند آپ کو آج کے اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے۔ خداوند آپ کو روح القدس حاصل کرنے کا فضل عطا کرے۔ آپ دعا میں لگے رہیں اور خداوند آپ کو اس نعمت سے فیض یاب کرے گا۔ عزیزو، کراس وے ٹیلی ویژن کو سبسکرائب کریں، بہت سے عزیزوں، دوستوں، رشتہ داروں تک اس پیغام کو پہنچائیں اس پلیٹ فارم کے وسیلہ سے، تاکہ ہم سب خداوند کے اس کلام سے فضل برکت حاصل کرتے رہیں۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ گاڈ بلیس یو۔